آپ سب کو سلام. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایسولیشن یونائٹڈ ریفارم چرچ اردو سروس میں. ہم اپنے آپ کو خداوند کی عبادت کے لیے تیار کریں. ہم اپنے دھیان خداوند کی طرف لگائیں. آج سب پیاسو پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ. ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو. تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربئی سے لذت اٹھائے. کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو، تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی دور کی سچی نعمتیں بخشوں گا. خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم دعا کریں. خداوند قدوس مہربان پاک خدا، ہم تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہوئے تیرے سندر چرنوں میں آتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے آج تک ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا. آج کے اس دن کے لیے خدا ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں. آج جبکہ خدا ہم عید پینتیکوس کو منانے کو ہیں، خدا ہم تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں جن کو خدا ہم کو خیریت سے اپنے گھر میں لے کر آیا ہے. اور وہ لوگ جو بھی راستے میں خدا ہم کے لیے تیری محافظت و نگہبانی چاہتے ہیں، اور اے پہلے خدا ہم دعا کرتے ہیں کہ اور بھی جہاں جہاں تیری عبادات ہو رہی ہیں تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا. خدا ہم ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ خدا ہم تیرے نزدیک ہیں، ہم سے دور ہیں، مختلف جگہوں پر سوشل میڈیا کے ذریعے خدا ہم اس بات کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خدا ہم کوائر کے لیے، ساز و آواز کے لیے خدا ہم دعا کرتے ہیں. ان سب کو خدا ہم اپنی پناہ میں لینا، اور پھر خدا اپنے پاک روح سے معمور کرنا. اس پورے ماحول کو ہم تیرے قبضہ میں دیتے ہیں. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. ہم عبادت کے شروع میں گیت گائیں گے، آ چکا ہوں تیرے در پر اب دعا کے واسطے، دست بستہ چشم گریاں التجا کے واسطے. گیت نمبر 209 اسکرین پر یہ نہیں ہے، بک میں ہے.
خدا کے حضور ایک بار پھر اپنے سر کو جھکائیں، خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کے فضل کے لیے، اس کی مہربانی کے لیے۔ ہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کا، کوتاہیوں کا، خطاؤں کا اقرار کریں۔ ہم سب مل کر زبور قیامت پہلی 12 آیات تلاوت کریں گے اور خدا ہم سے درخواست ہے کہ میں نیا دل بخشے، ہمارے اندر سے سنگین دل کو نکالے اور ہمیں بوجھل دل عطا فرمائے۔ آپ سب مل کر میرے ساتھ اس زبور کو دہرائیے، Psalm 51 verse 1 to 12۔ جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے اپنے بائبل کو کھولیے، ہم سب مل کر اس زبور کو تلاوت کریں گے۔ یہ سب مل کر کہتے ہیں، آئے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ، میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ دیکھ، تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دانائی سکھائے گا۔ زوفے سے مجھے صاف کر تو میں پاک ہوں گا، مجھے دھو اور میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہوں۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاری مٹا ڈال۔ آئے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی پاک روح کو مجھ سے جدا نہ کر۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستد روح سے مجھے سنبھال۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خدا کے خوبصورت ہاتھوں میں دیتے ہوئے، خدا کے فضل کا بھروسہ کرتے ہوئے خدا کا شکر کریں۔ خدا تو جو بے حد تعریف کے لائق ہے، خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں، کیونکہ تو ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، بے حد تعریف کے لائق ہے۔ آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہیں، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے روح میں سے ہمیں دیا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کس دن کے لیے، جبکہ خدا ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں کہ جبکہ تو نے اپنے لوگوں کو اپنے پاک روح سے معمور کیا اور تو نے کلیسیا کو یہ خوبصورت تحفہ دیا۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیری کلیسیا کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، التجا کرتے ہیں پیارے خداوند کہ تو ہمیں دانا دل دے، تاکہ خداوند ہم روح اور سچائی سے تیری عبادت کر سکیں۔ ہم اپنی خطاؤں کو، غلطیوں کو تیرے حضور مانتے، ان کا اقرار کرتے اور درخواست کرتے ہیں کہ پیارے خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کر سکیں۔ ہر روز ہے خداوند تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ ہمیں پیارے خداوند تو بڑی برکت دے اور اس باقی کے سارے عبادت کے کام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ ہم اپنی حمد و ثنا کو جاری رکھیں گے
اور خدا ان کی تعریف میں ہم گیت گائیں گے، انہوں اپنی روح دے نال کر دے آئے خدا، اور اس کے بعد ہم دوسرا گیت جو ہے وہ گائیں گے، خدا ان اپنے لوگوں میں آیا ہے۔ خداوند اپنے لوگوں میں آیا ہے، پاک ان کا پہرا ہر سے اچھایا ہے۔
اسی اسپرٹ میں ہمیں خدا کی حمد و ثنا کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ آئیے ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں، رسولوں کا عقیدہ ہم سب مل کر دہرائیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح پر، جو حضور القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطس کی حکومت میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، عالم ارواح میں اتر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، اور خدا قادر مطلق باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آئے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر، پاک ہوئے کلیسیا پر، مقدسوں کی حفاظت، گناہوں کی معافی، جسم کی جیوتی اور ہمیشہ کی زندگی پر، آمین۔ تشریف رکھیے۔ وقت ہے کہ ہم خدا کے زندہ پاک کلام کی تلاوت کو سنیں۔ ہم عید پینتیکوس کی ساری سٹوری کو، اس سارے واقعے کو سنیں گے۔ اعمال اس کا 2 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 21 آیات تک، ایکٹس چیپٹر 2 ورسز 1 to 21۔ اور میں درخواست بیٹی نسیم سے تو سامنے آئیں اور خدا کے زندہ پاک کلام کی تلاوت فرمائیں۔ اعمال اس کا 2 باب، اس کی پہلی 21 آیات کو خدا کے پاک کلام میں سے سنیں گے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خدا کے مقدس کلام میں سے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی سے 21 آیت تک۔ جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر چھاؤں بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلے سے شعلہ کی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ کر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہے خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے۔ جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دھنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری بولی ہی بول رہے ہیں۔ اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے، حالانکہ ہم پارسی اور مادی اور الامی اور مستقامیہ اور یہودیہ اور کپدکیہ اور پینتوس اور آسیہ اور فروگیہ اور پمفلیا اور مصر اور لیبیا کے علاقہ کے رہنے والے ہیں، جو قرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید اور کریتی اور عرب ہیں، مگر اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے بڑے بڑے کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ اور سب حیران ہوئے اور گھبرا کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کیا ہوا چاہتا ہے؟ اور بعض نے ٹھٹھا کر کے کہا، یہ تو تازہ میں کہ نشے میں ہیں۔ لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا، اے یہودیو، اے یروشلم کے سب رہنے والوں، یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتیں سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں، کیونکہ ابھی تو پہر ہی دن چڑھا ہے، بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا
کہ میں اپنی روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے، بلکہ میں اپنے بندوں اور اپنی بندیوں پر ان دنوں میں اپنی روح میں سے ڈالوں گا، اور وہ نبوت کریں گی، اور میں اوپر آسمان پر عجیب کام اور نیچے زمین پر نشانیاں یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا بادل دکھاؤں گا۔ سورج تاریک اور چاند خون ہو جائے گا، اور بیشتر اس کے کہ خداوند کا عظیم اور جلیل دن آئے، اور یوں ہوگا کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بہت زیادہ برکت کا باعث ٹھہرے۔ بیٹا خدا آپ کو بڑی برکت دے، اگر جس میں خاصے مشکل لفظ سے میرے جیسے جو کئی پادری ہوتے ہیں جن کو مشکل لگتا ہے تو پولیس ہم سے کہہ دیتا ہے پڑھ دینا، تو کسی اسٹوڈنٹ سے اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کی نئی استانی کیسی ہے، تو اس نے کہا کہ استانی تو ٹھیک ہے لیکن جو کویسچن مشکل ہوتا ہے بچوں سے پوچھ لیتی ہے۔ تو بڑے مشکل الفاظ، بیٹا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو پڑھا ہے، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ کلام جو ہے خدا کا زندہ پاک کلام، اس کی درست طریقے سے تلاوت کرنا بہت زیادہ ضروری بات ہے، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نسیم نے بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ جتنے بھی مضامین ہیں اور دیگر جو خدا کے کلام کے حصے ہیں ان کو ریکارڈ کر رہی ہیں، اور ان کو ہم اپنے پروگرامز میں بھی ان کو پلے کرتے ہیں۔ تو خدا آپ کو بڑی برکت دے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خاص طور پر دیکھیں جب آپ پلپٹ پہ آتے ہیں یا ویڈیو جب آپ ریکارڈ کرواتے ہیں تو ہم ایک ملٹی کلچرل ملٹی فیتھ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو آپ کا جو لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، آپ کی جو باڈی لینگویج ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ۔ تو اچھے طریقے سے سر ڈھانپ کے عزت کے ساتھ خدا کے پاک کلام کو تلاوت کرنا، کیونکہ دل کس نے دیکھا ہے؟ دل صاف ہونا چاہیے، دل تو صاف ہونا چاہیے لیکن جو آپ کی پریزنٹیشن ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ کہ میں نام ہی لینا چاہتا پاجد صاحب کو، وہ اپنی وائف کے ساتھ ٹی وی پہ پروگرام کر رہے تھے، تو گلوری ٹی وی پہ تھے، انہوں نے کہا کہ جی لوگ ہمارے چہرے کو دیکھتے ہیں، ہمارے چہروں سے خدا کا جلال منعکس ہوتا ہے۔ تو کسی مسلم نے فون کیا اور لائیو پروگرام چل رہا تھا، تو انہوں نے ان کی جو وائف بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، تو وہ جو مسلم بھائی تھا اس نے فون کر کے کہا جی میں دل تو بعد میں دیکھوں گا کہ آپ کے چہرے بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ کے چہرے سے خدا کا جلال ظاہر ہو رہا ہے یا نہیں، پہلے اپنی جو وائف ہے تو کے ساتھ تو ڈھانپے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا کہ اگر سر کور نہیں کیا ہوا تو کہ یا سر پہ دوپٹہ لیا ہو تو کہ چاہے دوپٹہ اتار دو، لیکن اگر نہیں کیا ہوگا تو کہے گا تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یہ ایک بڑی لمبی جو ڈبیٹ ہے، لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے گھر میں جب آپ آتے ہو، میں اپنی بیٹیوں سے بہنوں سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو انگلش کلچر ہے وہ کرسچن کلچر نہیں ہے، ہر کلچر ڈفرینٹ ہے، تو جو آپ کا جو ماحول ہے آپ نے اپنے بچوں کو خود بھی اس بات کو سیکھنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں جو نان کرسچن ہیں ہمیں ان سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، جو گرودواروں میں جاتی ہیں بہنیں اور جو بیٹیاں جاتی ہیں یا مسجد میں جو لوگ جاتے ہیں کس طریقے سے احترام کے ساتھ وہ جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیا کر خوف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ داخل ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو بھائی ہیں ان کو بھی بیٹوں کو بھی کہ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو آپ پراپرلی ڈریس اپ ہو کے اچھے طریقے سے تیار ہو کے آیا کریں، کیونکہ آپ نے خداوند سے ملنے کے لیے آنا ہے۔ جہاں پر یہ سہولتیں نہیں ہیں، ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اچھے لباس نہیں ہے، ان کی اسٹوری ڈفرینٹ ہے، لیکن ان کے حالات مختلف ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ سب کچھ موجود ہے، اگر آپ کسی شادی میں جاتے ہیں، برتھ ڈے پہ جاتے ہیں، آپ تیار ہوتے ہیں کہ جی کوئی کیا کہے گا جی، اور وہ سوٹ تو میں نے پہلے ہی پہنا ہوا تھا تو یہ سوٹ اب میں نے چینج کرنا ہے، تو خدا کے گھر میں آنے کے لیے یو مسٹ بی ویل پریپیئرڈ، ویل پریزنٹیبل۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے چرچ کے لیے کہ ہم نے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھا ہے۔ تو پلپٹ کے بھی جو نہ کچھ ادب و آداب ہیں، جب آپ آتے ہیں جوتی اتار کے سر ڈھانپ کے اچھے طریقے سے آپ آئیں اور خدا آپ کو برکت دیتا ہے۔ تو آئیے خدا کی تعریف کریں گے
اور اپنی کوائر کے ساتھ مل کر پانی جس سوتے ہیں دیگر نہیں ہو جو ترہائی روح میری تیمے ربا تیری تحیہ زبور 42 ہے، بہت خوبصورت زبور ہے. پانی جس سوتے ہیں دیگر Psalm 42. آج کی دوسری تلاوت نئے عہدنامہ میں سے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14 باب 8 سے 17 آیات تک، پھر 25 سے 27 آیت. Gospel according to St. John chapter 14 verses 8 to 17 and then 25 to 27. اور وکیل سبھی خدمت لیے اطلاع فرمائیں.
हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 8 से 17 आयात और फिर 25 से 27 आयात। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहे हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुदुस जैसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। पाक कलाम को पढ़े और सुने और काम की बरकत हो। हम खुदा उनकी तारीफ करेंगे और अपने को पाक कलाम से निकली तैयार करेंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदा उनकी शफाअती है। बच्चा जितना खूबसूरत दिन है और मेरा जी चाहता है कि ज़्यादा वक्त जो है वो खुदा की तारीफ में इस लायक गुजारे, लेकिन चूँकि बादशाह भी है तो हम इस बात को भी ज़हन में रखेंगे और हम गीत गाएंगे। रूह की बारिश बरसा चाहती है। बारिश बरसा चाहती है,
एल्डर डैनियल साहब से, सरफराज डैनियल साहब से, कि वो कलाम के लिए, खुदा के पाक रूह के लिए, उसकी जुम्बश के लिए, मसा के लिए खुदा की बरकत चाहें। सब खुदा से दरख्वास्त करें, खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए आज के इस दिन के लिए। और एल्डर सरफराज डैनियल साहब सामने तशरीफ फरमाएं और दुआ में रहनुमाई फरमाएं। खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें यतीम और तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि हमें एक मददगार बख्शा है। खुदा पाक रूह, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे मसा के लिए जो हम सब पर है, तेरे घर के लिए जहाँ हम आज़ादी से तेरा नाम ले सकते हैं। खुदा आज के सारे कलाम को जो हम सुनने को हैं, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं अपने बंदा पर। खुदा अपना खास मसला, जब वो हमसे हम कलाम होता है तो खुदा वो महज अल्फाज ना हो, बल्कि तेरा रूह हमें टच करे खुदा, ताकि हम उस रूह को हासिल कर सकें जो आज तू हमें देना चाहता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा पाक खुदा, क्योंकि तू मौजूद है, तेरी मौजूदगी को खुदा हम महसूस कर सकते हैं। ऐ खुदा, तू अपने कलाम की और उस बीज की जो आज तू हमारे दिलों में बोएगा खुदा, उसकी हिफाजत करना खुदा, वो उगे और फल लाए। ये दुआ तेरे ही मुकद्दस नाम में मांगते हैं, आमीन। While you are standing, आज जो हम दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, it's the birthday of the church. So let's greet one another and say happy birthday, because we are the part of the church. ऐसे थोड़ा हाथ मिलाएं, गले मिलाएं, शेवन करें। वेरी गुड। हैप्पी बर्थडे। अब चर्च के जो लोग घर में बैठे हुए हैं, प्रोग्राम का हिस्सा को भी हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। चर्च की आज सालगिरह है। प्लीज टेक योर सीट्स। आमीन। अच्छा लगता है ना? चर्च क्या है? कलीसिया यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब है ईमानदारों की जमात। और कलीसिया खुदा मसीह का बदन भी है, और यीशु कलीसिया का सर है। तो यीशु जिंदा है। एक दो तरह की देखिए कलीसिया, एक ये जो कलीसिया यहाँ पे नजर आ रही है ना, विजिबल चर्च जिसको हम कह सकते हैं, दीदनी कलीसिया जो है। एक है जो कि इनविजिबल है, ना दीदनी कलीसिया जो कि नजर नहीं आती। जो विजिबल चर्च है, जो जमीन पर है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको भी हमने छुआ भी, शेकन किया, मिले, गले मिले, एक ये कलीसिया है। और एक वो कलीसिया है जो खुदा मसीह के बदन की सूरत में खुदा बाप की दाहिनी तरफ है कि नहीं? वो ग्लोरियस जो चर्च है, जो जलाली कलीसिया, खुदा मसीह मुर्दों में से जी उठे और आसमान पर खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे हैं। So in that sense, ये जो चर्च है जो जमीन पर है, इसका एक आप कह रहे हैं कि एक खूबसूरत जो अंदाज हम देखते हैं, वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ यीशु की सूरत में हम देखते हैं। The time will come, ये जो दीदनी कलीसिया है, जो विजिबल चर्च है, ये आसमान पर उठाया जाएगा। चर्च जो है, कलीसिया जो है, ईमानदारों की जमात, जिसको हम रैप्चर कहते हैं, जिसके बारे में हम देखते हैं कि खुदा का पाक हमें बताता है कि एक खेत में दो लोग काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक खेत में जो दो लोग काम करते हैं, दो तरह के लोग हैं। एक चारपाई पर दो सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, है ना? दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो ये दो तरह के लोग हैं, वो जो कि ईमानदार हैं और एक वो जो कि खुदा पर ईमान नहीं रखते। तो कलीसिया जो है ईमानदारों की जमात है। तो कलीसिया जो है वो अजीब तौर से जो है वो उठा ली जाएगी। शायद दो शख्स ऑफिस में काम कर रहे हो तो देखिए यार मेरे साथ वाला किधर गया है ना, बीवी मेरा हस्बैंड किधर चला गया भाई और हस्बैंड सोचे बीवी किधर चली गई है। रात को कुछ लोग प्रोग्राम में ढूंढ रहे थे हस्बैंड एंड वाइफ को,
रश बहुत ज्यादा थी, तो कई तो खुश हो रहे, चलो ना ही लगे तो चंगा। तो कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जाएगी, दैट्स अ गुड न्यूज। तो कलीसिया के अंदर खुदा का जो पाक रूह है, ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। ये बड़ा गहरा भेद है, मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं कि मैं ये इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है और इसको हम जरूर कंटिन्यू रखेंगे अपने प्रोग्राम में भी, जो सुबह हमारा प्रोग्राम होता है ब्रेकफास्ट शो, और आइंदा संडे को भी हम इस पर बात करेंगे, रूह के जो फल हैं, जो रूह की नेमतों पर बात करेंगे। खुदा मसीह और उन कुदस की कुदरत से पैदा हुए, इज़न्ट इट? मत्ती के इंजीली बयान में हम देखते हैं फरिश्ते ने खुशखबरी दी कि वो मालूद मुकद्दस और उन कुदस की कुदरत से पैदा होगा, खुदा का बेटा कहलाएगा। तो जो ईमानदार हैं वो उनकी जो नई पैदाइश होती है वो रूह कुदस की तरफ से होती है, ये रूह का काम है। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्मानी है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूहानी है। तो नई पैदाइश जब किसी भी ईमानदार की होती है तो वो रूह कुदस की कुदरत से नया इंसान बन जाता है। इसलिए आज का जो दिन है ये बहुत अहमियत का हामिल है। हमने भी वो मंजर देखा जिसमें लोग जो है वो तमाम यहूदी जो है वो जमा थे, और ये एक खास दिन था पेंटिकोस्ट जिसे हम कहते हैं, ईद खमीस, जिसका मतलब 50 मतलब है, इसका 50वां दिन। और ये पहले फलों की ईद होती थी, लोग अपने मेहनत का फल जो है वो लेकर आते थे, और उस दिन जो लोग हैं वो तमाम दुनिया से वहां पर इकट्ठे हुए थे। हमने पूरी फरिश्त जो है देखी, वहां पर लोग इकट्ठे हुए थे खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए, और उस दिन खुदावंद ने अपने वादे को पूरा किया। जैसे कि मैंने कहा कि कलीसिया की बर्थडे है, कलीसिया का जन्मदिन है। अगर आप जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हो तो गिफ्ट ना हो तो कैसा आपको महसूस होगा? तो कलीसिया की बर्थडे, और उनका नाम क्या मिला? खुदा का पाक रूह। और जैसे कि हम जब गिफ्ट लेते हैं तो वी डोंट हैव टू पे फॉर दैट, हमें उसके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। वो देने वाले की मोहब्बत होती है, प्यार होता है। इसी तरीके से खुदावन ने हमसे प्यार किया और हमें अपना पाक रूह दिया है। हमें उसके लिए रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, किसी मजहबी रियासत की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदावन पर भरोसा और ईमान रखने की जरूरत है, और खुदावन जो है वो हमें ये नेमत और बरकत बख्शता है। इसलिए हमें आज के दिन खुदावन की शुक्रगुजारी करना है। जब हम ईद पेंटिकोस्ट की बात करते हैं तो चीजों क्यों खुदावन का पाक रूह जो है इसकी जरूरत महसूस हुई, और खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजीली बयान के 14 बाब में जो खूबसूरत वादे किए, ये जो चैप्टर है ये वादों से भरा हुआ है। शुरू में अगर आप देखिए पहली आयत में, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना हो तो मैं तुमसे कह देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार, किसी को नहीं भेज रहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह, किनके लिए करे? तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। कैसी खूबसूरत बात है, अल्फाज जो है बड़े खूबसूरत है। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, कोई कमी नहीं है, फिक्र ना करो। वजह क्या थी? शागिर्द जो है वो, अगर आप 13वें बाब को देखिए उसके पस मंजर को, तो शागिर्द जो है उनको बताया गया कि जी मैं मसलूब हो जाऊंगा, मैं कत्ल किया जाऊंगा। शागिर्द परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई। हम तो सोच रहे थे कि मसाया आएगा, हम उसके साथ रूल करेंगे, मौजें होंगी, है ना। तो ये तो मौत की बात शुरू हो गई। तो खुदा ने अपने रूह में ये महसूस किया, जान गए कि ये क्या सोच रहे हैं। खुदा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं।
اور پھر خداوند نے یہ سوچا کہ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا یسوع چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو خداوند نے کہا میں تمہیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑوں گا، تمہیں ایک مددگار بخشوں گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ خداوند نے اپنے پاک روح کے بارے میں یہ بات کی۔ اب یہاں پر میں ایک جو غلط فہمی ہے نان کرسچن کے اندر جو پائی جاتی ہے، اور بہت سارے ہمارے اپنے جو کرسچن اسکالر ہیں وہ بھی اس روح حق کے بارے میں، روح قدس کے بارے میں اس کو بہت سارے نام دیے گئے، پاک روح، سچائی کا روح، روح حق بھی جو ایڈوکیٹ صاحب نے تلاوت کیا اس میں انہوں نے کہا سچائی کا روح حق، کئی طرح ترجموں میں روح حق لکھا ہوا ہے، حق کا مطلب ہوتا ہے سچائی، اور روح حق سچائی کا روح اس کو کہا گیا، روح قدس یسوع کا روح، اصلی روح، بہت سارے مددگار۔ اب جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو وعدہ ہے یہ ان کے رسول محمد کے بارے میں ہے۔ اب اس میں جو واولز ہیں جو یونانی زبان میں پاراکلیٹس جو لفظ استعمال ہے، پاراکلیٹ جو لفظ ہے، اس میں ای اور آئی کا جو فرق ہے اسے بڑا کنفیوژن پیدا کر گیا۔ ایک کا مطلب ہے حمد کرنے والا اور دوسرے کا مطلب ہے مددگار۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کے بارے میں پرومس ہے، لیکن اگر لاجیکلی اس بات کو دیکھا جائے تو خداوند نے کہا کہ وہ میں بھیجوں گا، ٹھیک ہے، اور وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر رہے گا، تمہیں آنے والی باتیں بتائے گا۔ یہ روح قدس کے کام جو خداوند مسیح نے بتایا، خداوند کو پتا تھا کہ آئندہ کیا ہو، اپنے علم سابق کے مطابق سب کچھ جانتا ہے۔ خداوند کو پتا تھا کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے اور ایسی باتیں کریں گے، تو خداوند کا جو روح ہے وہ ہمیں آئندہ آنے والی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم اس بات کو اس اپولوجیٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو محمد تو مار کے وہ تو نہیں ہمیں دنیا میں، نہ وہ اب تک ہمارے ساتھ ہیں، رہے گا نام سدا ذکر نشیدہ، رہے گا جب تک سورج رہے گا۔ تو خداوند کا روح جو ہے وہ ازلی اور ابدی روح ہے، اور وہ کلیسیا کو انعام میں دیا گیا۔ تو یہ ہرگز جو ان کے بارے میں یہ پیش گوئی نہیں کی گئی، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی یسوع کے نام کو جلال نہیں دیا، لکھا ہے کہ وہ میرے نام کو جلال دے گا۔ تو روح قدس کا جو مقصد ہے، پاراکلیٹس جو لفظ ہے، مددگار، ایڈوکیٹ، میڈیٹر، تو خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں آئندہ آنے والی باتوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ تو یہ کسی شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، کسی نبی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ خداوند کے پاک روح کے بارے میں جو مددگار ہے، جو ایڈوکیٹ ہے، جو ہماری شفاعت کرتا ہے، یہ اس کے بارے میں کہا گیا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یوحنا انجیل کا 16 باب اس کی 7 میں، میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور پھر 14 باب کی 16-17 اس کو بھی ہم پڑھا، اور میں باپ سے درخواست کروں کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بھیجے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو روح القدس جو ہے، یہ بھی بات جاننے کی ضرورت کہ ہم جو تثلیث کو مانتے ہیں، ٹرینٹی کو ماننے والے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک روح تینوں ایک ہیں، ان کا جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، وہ ایک ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے بقول ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں کہ وہ ان کے رسول کے بارے میں ہے، محمد کے بارے میں ہے، تو یہ بلیسفمی ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا کا روح ہے، اور وہ خدا سے صادر ہوا، اور اس کی جو الوہیت ہے وہ تھرڈ پرسن ٹرینیٹی، اور اس کے ساتھ جھوٹ بولنا موت کو دعوت دینا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے جب انہوں نے جائیداد بیچی، اس میں پیسے رکھ لیے، ایمال کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ تو پہلے شوہر آیا، حنانیہ ہاں بھائی، انہوں نے کہا دیا پیسے، اچھا یہی تھے؟ ہاں جی یہی، مر گیا۔ کیوں خدا سے روح سے جھوٹ بولا؟ اس کی بیوی آئی، اس نے بھی کہا نہیں یہی پیسے تھے۔ اس نے کہا دیکھ لوگ آ رہے ہیں تیرے ہسبینڈ کی لاش کو اٹھانے کے لیے، تیرے شوہر کی، تو بھی جھوٹ بول کے وہی مر گئی۔
تو خداوند کے روح کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس کو رنجیدہ کرنا، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن روح القدس کے خلاف گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے، وہ ہے گناہ سٹربنس کا، سخت دلی کا گناہ۔ تو خدا کا روح جو ہے وہ تثلیث کا تیسرا اقنوم ہے، وہ خدا ہے۔ اب یہ مت سوچیں کہ چلیے کوئی الیکٹریسٹی ہے، کوئی ایسے پاور ہے، نہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ وہ خدا کا روح ہے، وہ خدا ہے، وہ زندگی کا منبع ہے، زندگی بخشتا ہے۔ خدا کے پاک روح کو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کلام کرتا ہے۔ مکاشفہ کتاب میں بار بار جب کلیسیا کو کہا گیا کہ جس کے کان وہ سنیں کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے، تو روح القدس وہ کبھی بھی ایک قوت جیسے آپ پاور نہ سمجھیں، بلکہ وہ ایک شخصیت ہے جو کہ بولتا ہے، جو کلام کرتا ہے، جو ہماری سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے میں بہت بڑا انعام جو ہے وہ بخشا گیا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر غور کریں گے کہ جو خدا کا روح ہے اس کی کیوں ہمیں ضرورت ہے۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں آزادی بخشتا ہے۔ خدا کے پاک روح سے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ جب دعا کی جاتی ہے خدا کے پاک روح سے معمور ہو کر بیمار شفا پاتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ تو خدا کا پاک روح جو ہے اس کے بارے میں عیسائی 61 باب میں خدا کے جو مشن ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد کروں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں، خدا کے صالح قبول کا اعلان کروں۔ تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں آزاد کرتا ہے، ہمیں رہائی بخشتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ زندگی بخشنے والا روح ہے۔ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی شروع میں یہ بات کہی کہ جب ہماری نئی پیدائش ہو جاتی ہے، ہم خدا کو قبول کر لیتے ہیں، تو پھر ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نئی پیدائش کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ مر کر دوبارہ زندہ ہونا۔ جب بپتسمہ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ مر کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، تیسری بات جو ہے کہ خدا کا پاک روح جو ہے نہ صرف زندگیوں کو بدلتا ہے، نہ صرف شفا دیتا ہے، لوگوں کو آزاد کرتا ہے، بلکہ خدا کا روح جو ہمیں اطمینان بخشتا ہے۔ دس اے کمفرٹ۔ آج دنیا جو ہے وہ آرام اور چین کی تلاش میں ہے، تو خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں تسلی اور اطمینان جو ہے وہ بخشتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو خداوند کے ارادے ہیں، خداوند کے جو منصوبے ہیں، خداوند کی جو پلان ہے، وہ خداوند کا پاک روح ہم پر اثر کرے۔ خداوند نے کہا کہ وہ تمہیں آئندہ آنے والی باتوں کے بارے میں بتائے گا۔ تو بغیر خدا کے پاک روح کے، بغیر اس کی معموری کے، ہم آئندہ آنے والی باتوں کو نہیں جان سکتے۔ خداوند کا جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے ہماری زندگی میں، اس کو ہم نہیں جان سکتے۔ The most important work of the Holy Spirit، اس کو محبت کا روح کہا گیا ہے۔ اور یونا کی خط میں ہم دیکھتے ہیں خدا محبت ہے، اور خدا کا روح جو ہے وہ محبت کا روح ہے۔ خدا ان کا پاک روح جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے، جیسے ٹربائن میں تو بجلی پیدا کرنا، تو یہ ایسے ہی آپ کے دلوں میں جب خدا ان کا روح آ جاتا ہے تو وہ محبت کو جنریٹ کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جتنا آپ خدا ان کے پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں، اتنی آپ کی خدا کے ساتھ اور خدا ان کے لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ Without empowering of the Holy Spirit, you cannot generate the love in the society۔ خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے اندر یہ قوت و طاقت پیدا کرتا ہے کہ ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ نجات کے کام میں، جس کو تقدیس کا عمل کہا جاتا ہے، the work of the sanctification یا process جس کو کہا جا سکتا ہے، خدا نے ہمیں جو ہماری جسٹیفیکیشن ہوگی، تصدیق ہوگی کہ آپ اس کے ہیں، لیکن ابھی جو ہم خدا میں بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، یہ جو عمل ہے تقدیس کا، پاکیزگی کا، سینٹیفیکیشن کا، پیورٹی کا، یہ بغیر خدا کے پاک روح کے سر انجام نہیں پا سکتا۔ سو روز بروز ہم خدا کے ہم شکل بنتے جاتے ہیں، اس میں بڑھتے، مضبوط ہوتے، جڑ پکڑتے جاتے ہیں، تعمیر ہوتے جاتے ہیں، اور یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ اس لیے
ताकि हम खुदा को जलाल में दाखिल हो सकें, ग्लोरी में। सो निजात के जो 3 पहलू हैं, पहला कि हमारी तस्दीक होगी, वी आर जस्टिफाइड बाय द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, नाउ वी आर इन द सैंक्टिफिकेशन, जो प्रोसेस उसमें है। एंड द थर्ड फेज वुड बी व्हेन वी विल एंटर टू दैट ग्लोरी, जब हम जलाल में दाखिल होंगे। तो इस प्रोसेस के दौरान तकदीस से लेकर उस ग्लोरिफिकेशन तक जो प्रोसेस है, उसमें खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है। रोज रोज हम अपनी जिंदगी में खुदा के इरादे को, उसकी मर्जी को जानते जाते हैं और उसके हम शक्ल बनते जाते हैं। ये प्रोसेस है तकदीस का, पाकीज़गी का, खुदा में स्पिरिचुअली ग्रो करने का। ये जो प्रोसेस है, ये खुदा के पाक रूह के बगैर नहीं होता। तो खुदा का पाक रूह जो है वो हमारी जो अखलाकी म्यारी जिंदगी है, उसमें हमारी मदद करता है कि कैसे हमें खुदा के हम शक्ल बनना है। आइए खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत तोहफा दिया है, जो कि हमें आज़ाद करता है, हमें नई ज़िंदगी बख्शता है, हमें इत्मीनान बख्शता है, खुदा के इरादों के बारे में बताता है, हमें खुदा जो है मोहब्बत करना सिखाता है। और ये खुदा की बख्शिश है, इसके लिए खुदा का शुक्र करें। आज जबकि हम खुदा की पाक में इस पर आने को हैं, वी आर रिमेंबरिंग द लव ऑफ क्राइस्ट, खुदा की मोहब्बत को याद करते हैं। उसके साथ साथ हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ना सिर्फ उसके लहू के लिए बल्कि खुदा की पाक रूह के लिए भी। तो आइए खुदा का शुक्र करें सच्चाई के सलूक के लिए, जो हमारी मदद करता है, जो हमारे अंदर सुकूनत करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करें उसकी सारी इस नेमत और बरकत के लिए। आइए हम दुआ मांगे, खुदा का शुक्र अदा करें। थैंक यू जीसस। खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो तेरे पाक रूह के लिए, इसकी जुम्बश के लिए, मसा के लिए, सारे गहरे भेदों के लिए जो तेरा पाक रूह हम पर ज़ाहिर करता है। अगर खुदावन जो कुछ भी आज इस महदूद वक्त में हमने सीखा तेरे पाक रूह के ज़रिए, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। और अगर जब हम इस मज़मून को लेकर आगे बढ़ते हैं, मज़ीद इसके बारे में जानते हैं, तो खुदा तुम्हारे अक्लों को रोशन करना, हमें दानाई हिकमत की रूह देना, ताकि हम और ज़्यादा गहरे तौर से इस बात को समझ सकें और अपनी ज़िंदगियों को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकें। बड़ी बरकत देना यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। हम अपने आप को पातशाह के लिए तैयार करें और हम गीत गाएंगे, खुदा की तारीफ करेंगे। जाएं किसके पास गुनाहगार, यीशु है जिंदगी। खुदा पाक में इसके लिए अपने को तैयार कीजिए। गीत नंबर 114 है, आपको कनेक्शन गीत का नंबर है 144। चलिए जाएं
शुक्र करते हैं कि तू अपने अंदर जिंदगी रखता है। हम तेरे शुक्र करते हैं तेरी पाक मेज़ के लिए, इस रोटी और इस मैन के लिए, खुदा तेरे लोगों के लिए, कलीसियाई गार्डन के लिए। मैं पर खुदा इन्हें शायद तकदीस फरमा और हम सबको ये दानाई दे कि जब हम तेरी पाक मेज़ पर आएँ, तेरे ज़ख्मों को, तेरी मोहब्बत को याद रखें। बड़ी बरकत देना यीशु के क़ादिर नाम में। तशरीफ़ रखिए। मैं पाकशाह की तरतीब को देखें और अपने आप को खुदा की पाक मेज़ के लिए तैयार करें। खुदावन आपके साथ हो, अपने दिल आलम बाला पर लगाएं। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुकद्दस पाक कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, तेरे बेटे हमारे मसीह के वसीले से फरमाया कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा यूँ तेरी सताइश करते हैं। क़ुद्दूस 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 खुदा रब्बुल फ़ाज़, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मालूम है। आए खुदा तारा तेरा ही जलाल, मुबारक है वो खुदा के नाम से है और आने वाला भी है, आने वाला भी रोशन है। वाकई क़ुद्दूस, वाकई मुबारक है तो है आसमानी बाप, तू जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ से है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा, हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत वारा करी। उसने उस पर अपने आप को एक बार चढ़ाकर कुल जहां के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत के सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी याद करके हम पर अपनी पूरी कलीसिया पर हम कर उसी के वसीले से हमसे फरमाया कि जब तक फिर ना हो तुम ऐसे करते रहना। खुदा उसमें से जिस रात को खुलवाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है, तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसे किया करो। इस तरह खुदा ने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो। आमीन। आज खुदा हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जुटने का इंतजार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। आए मसीह तेरा इंतजार, आइए हम खुदा की सिखाई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है। हमारे रोज़ों की आदत बख्श दे, सबसे अफसरों को माफ़ कर, मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा तो जलाना हमेशा तेरी है। आमीन। हम अपनी सिफारिशी मुनाजात खुदा के तख्त के सामने पेश करें। हम तमाम बीमारों के लिए दुआ करें कि खुदा उन्हें क़ुव्वत और ताकत बख्शे। हम इस वक्त दुआ करें तमाम गमता ख़ानदानों के लिए, ख़ास तौर पर दुआ करें फौजिया और शाजिया के लिए जिनके वालिद खुदा में सो गए। खुदा उन्होंने बड़ी तसल्ली और तशफ़ी बख्शे, उनके सारे घराने के लिए हम खुदा की तसल्ली और इत्मीनान चाहें। हम उनके भाई के लिए दुआ करें कि खुदा भाई को उनके साथ हो और उन्हें खुदा कामल से तमसी बख्शे, डॉक्टरों को अपनी दनाई और फहम अता फरमाए। हम इस मुल्क के लिए खुदा की सलामती चाहें और दीगर तमाम जगहों के लिए जहाँ पर खुदा के लोग सताए जा रहे हैं उनके लिए खुदा की बरकत चाहें। हम अपने बच्चों के लिए और दीगर तमाम अज़ीज़ व क़ारिब के लिए जो कि खुदा के नज़दीक हैं, हमसे दूर हैं, खुदा उनकी खास निगहबानी करे। खुदा इस कलीसिया को बरकत बख्शे और दीगर तमाम कलीसियाओं के लिए खुदा की बरकत चाहें। खुदा जिंदा पाक खुदा तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं, फिर तसल्ली और शफ़ी का सरचश्मा है। खुदा हम इल्तिजा करते हैं इस वक्त खुदा रमज़ा ख़ानदान के लिए कि तूने बड़ी तसल्ली अता कर। अरे फिर खुदा हम जिंदा में सिखा कि हम तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। हम इस कलीसिया के लिए और आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के क़ादिर नाम में।
ماہرین خدا نے اپنی راست بازی کرنی ہوتی تیری گونا ہوں اور بڑی رحمت اور بھروسہ کر کے تیری اس میز کے پاس آنے کی ضرورت کرتے ہیں. ہم اس لائق بھی نہیں کہ جو ٹکر تیری میز پر سے گرتے ہیں چنے، لیکن تو خدا کا خاصا ہمیشہ رحم فرمانا ہے. اس لیے کریم خدا یہ بخش ہم تیرے بیٹے اس مسیح کا گوشت اس طور سے کھائیں، اس کا خون اس وزار سے پئیں کہ ہمارے گناہوں کے جسم روحیں اس کے نہایت بیش میں بدن خون سے پاک و صاف کیے جائیں اور ہم اس میں اور ہم میں ہمیشہ بسے. آمین. وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں پھر مسیح کے بدن کی شراکت ہے. آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا جاتا ہے ہم رحم کر. آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا جاتا ہے ہم رحم کر. آئے خدا کے برے تو جو دنیا کا گناہ اٹھا جاتا ہے ہم رحم کر. جیسے کہ ہماری ان دنوں میں ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ ہم جو ڈسپوزیبل کپس ہیں اور ریپرزنٹ کو استعمال کریں گے تو ہم سب مل کر اس روٹی اور اس میں ہم شریک ہوں گے. تو اینڈر سے بات سامنے تشریف ہیں تاکہ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن جان اور کی حفاظت کرے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے لوگوں کے درمیان خدمت کیجیے. خدا کسی کا بدن جو کہ آپ کے لیے دیا گیا اسے لیجیے اور خدا کی شکر کیجیے. خدا اس کا لہو جو کہ آپ کے لیے بہایا گیا اسے پیجیے اور خدا کی شکر کیجیے.
आइए हम खुदा का शुक्र करें जबकि हम उसके पाक बदन का हिस्सा बने हैं। सारे सैक्रमेंट के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। दुआ मांगें। कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज़ बेटे यीशु मसीह हमारे खुदा बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा के दिन का वादा दिया है। हम इन बख्शों के लिए जो बयान से बाहर हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नज़र गुजराते हैं ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी हो जो हमारी माकूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान का हम शक्ल ना बने बल्कि अकल हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में तेरी फरमाबरदारी करके हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुक़द्दसों समेत खुशी मनाएं। हमारे खुदा मसीह के वसीले से जो तेरे और कुद्दस के साथ वक़्त खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आइए हम सब मिलकर कहें आमीन। हम और तरजीह और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा की हो। आप में से सबको मेरे ख्याल मालूम है कि जो हमारे चर्च के मेंबर हैं फौजिया और शाहजहां के वालिद जो हैं वो खुदा में सो गए लास्ट वीक, तो आप उनको अपनी दुआओं में याद रखें। उनके जो भाई हैं वो बहुत सीरियस हैं और हॉस्पिटल में हैं, आप ज़रूर उन्हें अपनी दुआओं में याद रखिए। हमारी जो कन्वेंशन है 24, 25 और 26 को ये कन्वेंशन होगी। फ्राइडे शाम को हम इसको शुरू करेंगे और संडे तक ये जारी रहेगी। इसमें जो हमारे की नोट स्पीकर हैं वो डॉक्टर मसूद कामिल साहब हैं और उसके साथ रेवरेंड गिलबर्ट डेविड जो हैं वो आ रहे हैं इस कन्वेंशन में खुदा का पाक कलाम पेश करने के लिए। मैंने कांटेक्ट किया है हारून से जो कि कोऑर्डिनेटर हैं ल्यू ट्विंस के और आरिफ रॉजर के। अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। ल्यू ट्विंस तो आपको पता है वो यूके में हैं, लेकिन आरिफ अभी तक नहीं आए। लेकिन जैसे वो आएंगे तो उनके प्रोग्राम जो शुरू होंगे, तो मैंने उनको बुक किया है इस बात के लिए कि वो हमारे साथ कन्वेंशन में शामिल हों। तो हारून जो उन्होंने अपनी विलिंगनेस दी है। अब मैं डे और टाइम जो है वो आपको बताऊँगा, उसके लिए आप दुआ करें कि सैटरडे या संडे दोनों में से हो सकता दोनों दिन भी हमारे साथ हो सकते हैं। उनमें से एक दिन जो है वो हमें दें ताकि हम खुदा की बात कर सकें। जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए हमें दूसरी जगह पे इंतज़ाम करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं। उस बात के लिए कन्वेंशन के लिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं, तो आप इस बात के लिए दुआ कीजिए कि खुदा ने तमाम इंतज़ाम को ठीक तरीके से कर पाए और हम सारे प्रोग्राम को बड़े ऐसे तरीके से खुदा की मर्ज़ी से अंजाम दे सकें। ख़ासतौर पर उनके वीज़े के लिए आप दुआ करें क्योंकि आजकल आपको पता है कि बड़ी सख्ती है। तो जैसे उनको वीज़ा मिलता है और बाकी के अरेंजमेंट जो हो जाते हैं तो फिर मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूँगा। तो ये प्रोग्राम है आने वाले, उनको अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। हम हज़रत नज़रानों से खुदा की तारीफ़ करेंगे और गीत है बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो। ये 340 नंबर है, 340। बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो। स्क्रीन पर भी आ जाता है लास्ट में।
बने रहो तुम, बने रहो यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने थोड़ी सी जोर से क्वायर से मेरी दरख्वास्त है कि आप थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा दें और कोऑर्डिनेट करें सुहेल साहब से आमिर से, ताकि हम और नए गीत जो हैं उनको रिकॉर्ड करवा सकें। और अभी देखें कि जो हमारा चैनल है वो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत ज़्यादा अभी पॉपुलर हो रहा है। और अभी मैं देख रहा था कि मोर देन 1000 जो उसकी जो सब्सक्रिप्शन है
ہو گیا. دیٹس اے گڈ نیوز isn't it؟ آمین. تو اس کو مطلب پتا کیا آپ کو، جو اس کی جو لائک جو ہیں وہ ہو گئے ہیں 4000 سے زیادہ، اور جب چینل مونیٹائز ہو جائے گا تو پھر اور زیادہ خدا کے لوگ جو اس کو دیکھ سکیں گے. تو سیریسلی یہ بڑا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چرچ کی اور میرے چینل کی. اور جو پوائنٹر ہیں سہیل ہمارے ساتھ ہیں، نکیل صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اس کو شروع کیا اور موبائل سے، تو خدا نے بھی برکت دی ہے. تھینک یو سہیل اینڈ نکیل فار یور ایفرٹس. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بھی جس تیزی کے ساتھ چینل بڑھ رہا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کوائر کو اور زیادہ ہم خوبصورت بنائیں. تو تھینک یو میوزیشنز، آپ کا بہت بہت شکریہ. عمر ویلکم بیک فرام USA. خدا آپ کو بڑی برکت دے. تو آئیے ہم خدا کی شکرگزاری کریں، خاص طور پر ہم اپنی کوائر کے لیے خدا کی برکت چاہیں. ہاللیلویہ، تھینک یو جیسس. خدا کو جو ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں. خدا تو تمام طرح کی برکات کا سرچشمہ ہے. ہم کوائر کے ایک ایک فرد کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. ان تمام میوزیشنز کے لیے دعا کرتا ہوں خدا تمہیں اور زیادہ گہرے میں لے چل، تاکہ خدا تیرے لیے اور زیادہ بہتر طور سے خدا گیت اور زبور تیار کر سکیں. خدا ہم اپنے چینل کے لیے، بائبل TV گلوبل کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں. اے پیر خدا تو ناممکنات کا خدا ہے. خدا ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تمہیں نیکسٹ فیز میں لے کے جا رہا ہے. اے پیر خدا ہم ان تمام دوستوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، بہنوں بھائیوں کے لیے جو اسے سپورٹ کرتے ہیں، تمام اسپانسرز کے لیے خدا ہم تیرا شکر کرتا ہوں. پیر یسوع تیرا شکر کرتے ہیں کہ سونا تیرا ہے، چاندی تیری ہے، تمام مال و دولت تیرا ہی ہے. تیرے دیے میں سے اے خدا ہم نے یہ ہدیہ تیرے ذریعے گزرانا ہے. اسے قبول فرما. اس میں تیرے لوگوں کی خواہشات ہیں، شکر گزاریاں ہیں. خدا تو انہیں قبول کر. ان کے کھتے ہمیشہ بھرے رہیں. ان کے گھروں میں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ آنے پائے. خدا ان کے ہاتھوں کی محنت پر تیری برکت ہو. اور جیسے تم نے سلامتی سے لے کر سلامتی سے لے کے جانا. خدا ہم دعا کرتے ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، امریکہ کے لیے، ان کی ساری سیلیبریشن کے لیے گزرے دنوں میں بھی، اور آج جہاں جہاں بھی ہے خدا ہم لوگ اس کو مزید سیلیبریٹ کریں. ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں. خدا ہم سب کو شکر گزار دل دے، اور جیسے تو سلامتی سے لے کر ایسے سلامتی سے لے کے جانا. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. ہم خدا کی اس کا دعا میں سب شامل ہوں. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روزوں کی عادت بخش دے، جس اپنے زبان کو معاف کرتے ہیں من سے معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیری ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک حضرت جماعت کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین.